بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین اکرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین اکرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت والے یہ عمران خان کے ہیلی کاپٹر کے پائلٹ سے معاملات کر رہے تھے۔ عمران خان نے سارے معاملات ٹھپ لیے ہیں۔ پیر صاحب نے 11ویں شریف کی مسند پر بیٹھ کر کہا کہ عمران خان جا رہا ہے، پھر واپس بھی آ رہا ہے، اور بڑی بڑی فائلیں تیار ہیں، چھت کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ تم عمران خان کو گولی مارو گے تو وہ بھی نہیں لگے گی، کیونکہ ابھی عمران خان کی زندگی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمران خان کی زندگی میں مزید اضافہ کرے، اس کو صحت والی، تندرست والی زندگی عطا کرے، ہر بلا دکھ درد سے محفوظ رکھے، آمین۔ ساروں کو جس نے حج کیا، اس کو پیر صاحب کی طرف سے حج کی مبارکباد۔ جس نے حج کیا، ان پر، ان کے خاندان پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرے، برکتیں نازل کرے، سب کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پیر صاحب نے سب کو دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارکباد بھی دی۔ پیر صاحب خود منڈی سے جا کر کالا بیل لے کر آئے۔ یہ بیل کسی سیاسی بندے نے نہیں دیا۔ ملک کے حالات ٹھیک نظر نہیں آ رہے۔ جو حکومت اس وقت بیٹھی ہے، یہ سیاہ حکومت ہے، اور اس کا دور بھی سیاہ ہے۔ اس کالے بیل کا پیر صاحب نے صدقہ دیا۔ فجر کی نماز سے 40 منٹ پہلے بیل کو ذبح کیا۔ اس بیل کے صدقے سے پاکستان کے حالات درست ہو جائیں گے۔ اس 2 نمبر حکومت سے جان چھوٹ جائے گی۔ جو نیب کے اختیارات ختم کیے گئے، یہ واپس آئیں گے۔ پیر صاحب نے چلا کر کے نیب کی بنیاد رکھوائی۔ یہ تاریخیں یاد رکھو، انہوں نے نیب بھی ختم کر دی، سب کیس ختم کر دیے۔ اے میرے مالک، اس ملک میں اب احتساب چاہیے، ہر 2 نمبر بندے کا احتساب چاہیے۔ جس نے پاکستان کو لوٹا ہے، پاکستان کے ساتھ زیادتی کی ہے، پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، ہر اس بندے کا اب بس احتساب چاہیے، اور بہت جلد چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں پیر صاحب نے اپنی فریاد رکھ دی۔ بس اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول کر لے، پی ٹی آئی کی جیت سے ہمکنار کر دے۔ جو لوگ سیاہ ترمیم کر رہے ہیں، سیاہ دور میں پاکستان کو لے کر آئے ہیں، ان کو برباد کر دے۔ جو صحیح راستے پر ہیں، ان کا ایمان مضبوط رکھ۔ صحافت بھی پاکستان کی ایک ستون ہے، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ جو پیچھے ہٹ گئے، ان سے سب کچھ واپس لے لو۔ جو بیل ذبح کیا ہے، وہ پیر صاحب نے سب کے سامنے رکھ دیا، سب کو دکھا دیا ہے۔ جو پی ڈی ایم پھر رہی ہے، ان کو ختم کر دو۔ پاکستان کی فوج اور عمران خان کی صلح کروا دو۔ یہ بیل عمران خان کو واپس لانے کے لیے صدقہ دیا گیا ہے۔ برے لوگوں کا قلعہ کامہ کر دو۔ پوری کائنات کا ایک مالک ہے، پاکستان کو ترقی نصیب کر دے۔ اے اللہ، ضمنی الیکشن میں 2 نمبر لوگوں کا قلعہ کامہ کر دے، ان کو شکست دے۔ اسلام کی سربلندی فرما دے، اسلام کا بول بالا ہو جائے۔ ایک ہی عرض ہے، جو کالے قانون پاس کروا رہے ہیں، بس ہمیں پاکستان میں احتساب چاہیے، عدلیہ کی سربلندی چاہیے، فوج کی طاقت چاہیے، پہلے جیسی محبت واپس آ جائے۔ اپنے پیارے محبوب کے صدقے میری دعا قبول مقبول فرما لے، آمین۔ ہمیں بااختیار صدر چاہیے۔ کپتان سے نیوٹرل ہنگامی رابطہ، جی ایچ کیو اور پی ٹی آئی کے درمیان کھڑکی کھل گئی ہے۔ یہ بات کہنی نہیں چاہیے، جس میں فوجیں نکلیں گی، ملک بنے گا۔ حکومت نے 75 روپے کا نوٹ جاری کر دیا ہے، یہ کب سے کب تک جاری رہے گا؟ یہ بھی پیر صاحب کی پیشن گوئی تھی کہ 75 روپے والا نوٹ جاری ہوگا۔ ماشاءاللہ، ایک اور بہت بڑی بات بتاتا ہوں، بھارت میں بہت بڑی تباہی ہوگی، چاہے تم یقین کرو یا نہ کرو، لیکن بھارت کی تباہی دنیا دیکھے گی۔ تم بھی خود دیکھ لینا، بھارت میں تباہی، سب کچھ ترم برم ہو گیا ہے۔ بھارت کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ 2023 میں ترکی کیا کرنے جا رہا ہے؟ کیا معاہدہ ختم ہو جائے گا؟ سلطنت عثمانیہ دوبارہ بحال ہوگی؟ ترکی بہت بڑا قدم اٹھانے والا ہے۔ ترکی اس وقت کا ہیرو ہے۔ پیر صاحب نے بیل ذبح کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان میں بہت بڑے خزانے نکلیں گے، تیل اور گیس نکل آئی۔ پیر صاحب کی بات سچ ثابت ہوئی۔ وہ کون سے 3 بڑے پہاڑ ہیں جو سب جانتے ہیں؟ جہاں سے جو گیس نکلتی ہے، وہ سوئی کے مقام والی گیس سے بھی زیادہ گیس نکل آئی ہے۔ تیل بھی نکل آیا ہے۔ آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، یہ تیل آپ کو ملے گا۔ پہلی بار روس کی لڑکی پاکستانی لڑکے کے اخلاق کی وجہ سے پاکستان آ گئی۔ پیر صاحب نے اس کو دعا دی اور وہ لڑکی مسلمان ہو گئی ہے، نکاح بھی کر لیا ہے، بہت پیارے لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، آقا آپ کی محفل میں اچھا آدمی کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا، وہ سب سے اچھا آدمی ہے۔ دوسری لڑکی دوپٹہ سر پر لے کر نکاح کر لیا ہے۔ تم سب کے خاندان کو مبارک ہو، اس سے وفا کرنا۔ کپتان کے ایک بیان نے حکومت کے چھکے ہوش اڑا دیے، خاص کر کے شہباز شریف کے، بلاول کے، مریم کے، حمزہ کے اور زرداری کے ہوش اڑ گئے۔
फजल रहमान के भी छक्के छुड़ा दिए। न्यूट्रल किस की तरफ ऐवान में शोर बर्पा हो गया है। पाकिस्तान को शानदार क़यादत मिलने वाली है। 2022 में ये क़यादत मिलने वाली है। एक चीज़ और बताता हूँ, एक 28 ब्रिगेड पाकिस्तान के अंदर बन चुकी है, रवां दवां है। ये वतन के साथ साथ इस्लाम की भी हिफाजत करेगी, मुल्क को बहरानों से निकालेगी। पंजतन पाक का पाकिस्तान पर साया है। ये ब्रिगेड पाकिस्तान की हिफाजत भी करेगी। ये ब्रिगेड पढ़ी लिखी होगी, दीन इस्लाम की तबलीग भी करेगी और बहुत बढ़ चढ़ कर बहादुर होगी। सब लीडर अपने हिफाजती दस्तों पर तवज्जो दें। सबसे पहले इमरान खान तवज्जो दे। जो हेलीकॉप्टर है इमरान खान का, इस पर बहुत तवज्जो दे। इसके बाद जितने भी जजेस हैं वो भी अपने हिफाजती दस्तों पर तवज्जो दें। ये बात समझ लो, इसमें आपका ही फ़ायदा है। मौजूदा जो चोर हुकूमत है ये भी अपनी हिफाजती दस्तों पर तवज्जो दे। मरियम नवाज सब तवज्जो दे, आगे आने वाले दिन अच्छे नहीं हैं। जरदारी भी तवज्जो दे, पूरा मुल्क सड़क पर आ गया है। शहबाज शरीफ हुकूमत की खैर नहीं है। ज़िमनी इलेक्शन जीतने के लिए अवाम को चकमा देने के लिए चोर हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता कर दिया है। नून लीग ने PTI की सीटों पर डाका डाला है। एंकर इमरान रियाज ने मौत को गले लगा लिया है। आसमान गिर पड़ा, इख्तियारात जनरल बाजवा के हाथ में हैं। अल्लाह मेहरबानी करे सब ठीक हो जाएगा। JUI को किन किन मुल्कों से फंडिंग होती रही, गुल नसीम ने सब सच बता दिया। फजल रहमान ने जहाँ जहाँ से फंडिंग की सब बता दिया है। एक और बात बताता हूँ, फजल रहमान का इमरान खान पर यहूदी एजेंट पर गलत इल्ज़ाम लगाया है। मौलाना गुल नसीम साहब ने इस इल्ज़ाम से भी पर्दा हटा दिया है। अब तो ढक्कन में पानी डालकर डीजल साहब डूबकर मर जाओ। लगता नहीं कि ढक्कन में मौजूद पानी डूब जाओगे। फिर तुम एक काम करो, तुम भाषा डैम पर जाकर जंप लगा दो, बहुत जल्दी डूब जाओगे। ये बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है। ताकतवर शख्सियत के नाम पहली बार मंजर-ए-आम पर आ गए। मक्का मुकरमा में खुतबा हज पर इमाम मक्का ने कहा, जो चीज़ नफरत का बायस बने इस चीज़ से दूर हो जाएं। हज वाले दिन मैदान अरफात लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से गूंज उठा। मुसलमानों की रो रो कर अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दुआएं, जानवरों की कुर्बानी की। इंसान को जानवर और इंसानों पर रहम करना चाहिए, फिर अल्लाह भी इस इंसान पर अपना खास करम करता है, रहम करता है। इमाम काबा ने कहा कि इस चीज़ से दूर हो जाओ जो चीज़ नफरत फैलाती है, जो बाइडन को तोहफों का रुख न्यूट्रल की जानिब मोड़ दिया है। इमरान खान के खिलाफ अमेरिका को किसने भड़काया था? तहरीक इंसाफ। आज जो जलसे किए मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान में जलसा किया, हर जगह लोटों को तारीखी शिकस्त होगी। जहाँ जहाँ इमरान खान ने जलसे किए वहाँ वहाँ आवाम का समंदर उमड़ आया। लोग जोक दर जोक जलसे में शिरकत करने के लिए आए। नाज़रीन कराम, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम ग़ज़वा हिंद। पीर पिंजर सरकार की नज़र में मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।